اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز و محتشم سامعین کرام، آج کا یہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان تمام تر شرعی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام تر صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، پیکر اخلاص و وفا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ اسی مہینے میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس نیک بندے کی طرح دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہی، اور اسلام قبول کرنے سے لے کر وفات تک جس طرح انسان کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے، اسی طرح صدیق رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اگلے مصرعے میں آپ نے کہا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم میں سے کسی کو بڑا عہدہ ملے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا منصب اعلیٰ ہے، مجھے مقام اعلیٰ ملا، میں اپنے علاقے کا ناظم بن گیا، میں اپنے علاقے کا کونسلر بن گیا۔ ہمیں یہ عہدے عزت دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جو خلیفہ بنی تو اللہ نے آپ کے خلیفہ بننے کی وجہ سے منصب خلافت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ہمیں عہدہ بڑا بناتا ہے۔ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جو خلیفہ بنے تو منصب خلافت کو اللہ نے عزت عطا کی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسول اللہ کے امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی تصریح بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے لیے اور آپ کے ساتھ کسی دوست کے انتخاب کے لیے اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرمایا ہے۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں لیس بین ابی بکر و رسول اللہ رجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان کوئی انسان نہیں ہے، لأنہ صدیق و صاحب سر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام صدیقیت کا شاہ سوار بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ابتدائی طور پر تعارف ہے کہ جس کے حوالے سے کسی بڑی خوبصورت کتاب لکھنے والے بندے نے اپنی کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا تعارف اگر ایک جملے میں کرنا ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ جس کے مقتدیوں میں حضرت عمر فاروق اور علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ دیکھیں نا کہ جس انسان کے مقتدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مقتدی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شامل ہوں، اس امام کا کیا عالم ہے۔ اور آگے دوسرا جملہ انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ذرا آپ بھی بولیں کون ہیں؟ صحابہ کرام کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ تمام کے تمام پکے مومن ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو اس لکھنے والے نے لکھا صدیق وہ ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں کوئی ایک دوزخی نہیں ہے، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی تعارف ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پاک کا میں نے آپ کے سامنے مختصر سا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، کہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ فاولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ تو محتشم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے جو ذات مردوں میں سے ایمان لائی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آج ہم آپ کا ذکر پاک کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر آیا میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے سوال کیا، اے حسان کیا تم نے صدیق اکبر کے بارے میں کوئی کلام لکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی شان مجھ سے سنیے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خیر البریت اتقاہا و عادلہا بعد النبی و اوفاہا بما حملا۔ حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا متقی صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ اور یہ وہ تعریف ہے جو حضرت صدیق اکبر کی حضرت حسان بن ثابت کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہے ہیں۔
اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جس نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات کی ہے، بعد النبی و اوفاہا بما حملا۔ اور آگے فرماتے ہیں التالی الثانی المحمود مشہدہ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ۔ یا رسول اللہ ہم نے ہجرت کے ٹائم جب دیکھا آپ کے ساتھ صدیق اکبر کو دیکھا، ہم نے اولیت اسلام میں جب کسی کو دیکھا وہ بھی صدیق اکبر کی ذات تھی۔ تبوک کے موقع پر سب سے زیادہ جس نے آپ کے لیے گھر کا سارا مال لے کر آئے وہ بھی صدیق کی ذات تھی۔ تو یا رسول اللہ ہم نے جس گوشے پر نظر دوڑائی ہر حوالے سے یا رسول اللہ آپ کا وفادار ہمیں صدیق اکبر نظر آتا ہے۔ تو روایت کے اندر آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی یہ شان دیکھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اے حسان جو بھی تم نے بات کی ہے تم نے سچ کیا ہے۔ تو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، یہ وہ مقام و مرتبت جو آپ کی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ احقاف کے اندر جہاں پر بچے کی ولادت اور اس کی ریاضت کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچا، 40 سال کی عمر کو پہنچا، تو اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی رب اوزعنی، یا اللہ میری مدد فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے نعمت میرے اوپر کی ہے میں اس پر شکر ادا کروں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو تو نے کرم کیا میں اس پر تیرا شکر ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں نیک عمل کروں۔ اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت پاک کا مصرع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیے ہیں وہ رسول اللہ کی امت میں سے کسی اور پر انعام نہیں کیے ہیں۔ وہ کون ہیں سے ہیں؟ آئیے اس آیت پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دعا کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جو تو نے میرے اوپر انعام کیا اس پر میں تیرا شکر ادا کروں۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان عطا کی ہے اور بہت سارے انعام دیے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر پر جو انعام ہوا وہ کائنات میں کسی اور پر نہیں ہوا، کہ باقی ہر صحابی جب رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے دلیل مانگی ہے، صدیق نے بلا دلیل رسول اللہ کو اپنا نبی مانا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چشم احمد بر ابو بکر زدہ، چشم احمد بر ابو بکر زدہ، اوز یک تصدیق صدیق شدہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر پر محبت کی ایک نظر ڈالی ہے تو انہیں تمام صدیقوں کا امام بنا دیا ہے اور سارے صحابیوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی تعریف کی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا ومات علیہ، صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے اور حالت ایمان میں ہی اس کو موت آئے۔ لیکن آئیے اپنے فقہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنے اعمال میں بڑے مرتبے پر جا سکتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مقام احدہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساعتا واحدتا
کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزار لے، ایک سیکنڈ کا وقت رسول اللہ کی صحبت کے اندر گزار لے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہ مقام دیتا ہے، خیر من عمل احد جمیع عمرنا وان طالا۔ کوئی بندہ ساری زندگی بھی نیک عمل کر لے تو صحابی نے رسول اللہ کی صحبت میں جو ایک سیکنڈ گزارا ہوتا ہے، عام بندی کی ساری زندگی بھی اس سیکنڈ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحبت رسول کی برکت سے انسان کو یہ مقام و مرتبہ دیتا ہے، یہ مقام رفیع اس انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ میرے اوپر تو کرم جو تو نے فرمایا ہے، مجھے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے جو تو نے توفیق دی ہے، اس پر تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ مقام شکر کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر آئے۔ اب ہمارا کیا معمول ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، ایک مرتبہ آپ نے سلام دیا، بیٹھ گئے، اس کے ساتھ دعا دی، لیکن حضرت امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر کو دوڑ کر کسی بندے نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر میں آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا ہے وہ فرماتے ہیں فداء لہو، کہ جو ذات میرے گھر میں آ رہی ہے فداء لہو بابی و امی، میری ماں بھی اس پر قربان ہو، میرا باپ بھی اس پر قربان ہو۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک کی آپ نفسیت کو دیکھیے گا، ایک مرتبہ صدیق نے یہ جملہ بول دیا، یہ بھی کافی تھا، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرج من اہلک، یہ جو تیرے گھر والے تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان کو کمرے سے باہر نکال دو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی خاص بات کرنی ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے آگے سے کیا جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ انہم اہلک، یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے، آپ یوں ہی سمجھیے جس طرح میں آپ کا وفادار ہوں یہ بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں، آگے پھر صدیق اکبر نے فرمایا انہم اہلک فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، یہ بھی میری طرح یا رسول اللہ آپ کے وفادار ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو پہلے سنیے گا، آخر میں ہم اس کے نتیجہ کی طرف آئیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی، اے ابو بکر الصحبتو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کے لیے جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، میں تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب پھر تیسرا جواب حضرت صدیق اکبر کا سنیے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ الصحابۃ بابی و امی، یا رسول اللہ ہجرت کے آپ اس سفر پر جا رہے ہیں، میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو، آپ اس سفر پر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اب اس حدیث میں تیسری مرتبہ صدیق اکبر یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو۔ اب چوتھے نمبر پر جب یہ بات ہو گئی، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے آپ ایک لے لیجئے۔ یہ جملہ بولنے کے بعد پھر عرض کی بے ابی امی انت یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو۔ اب یہ ایک حدیث پاک ہے، محدثین نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن صدیق اکبر عشق رسول کے جس معیار پر ہیں اس معیار کو دیکھیے۔ صدیق نے صرف 2 لائنوں کے اندر 4 مرتبہ یہ جملہ بولا یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، اور صرف یہ جملہ ہی نہیں بولا، ہجرت کی رات سارے گھر نے قربانی دے کر بتایا۔ صدیق نے زبان سے کہا کہ میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، ہم سارے قربانی دے کر اس وفا کو سچا ثابت کریں گے۔
اور آپ دیکھیے پھر وہ ہجرت کی رات میں کیا کیا منظرنامہ پیش ہوا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، پورا گھرانہ کس طرح قربانی دے رہا ہے۔ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ سارا دن مکہ میں بکریاں چراتا ہے، شام کو بکریاں لے کر غار ثور کے اندر پہنچ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں صدیق کا غلام ہوں، آپ کے لیے تازہ دودھ بکریوں کا لے کر آیا ہوں، آپ تناول فرمائیے۔ غلام یہ نوکری کر رہا ہے، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں کے بارے میں آیا، دن بھر کفار کی باتیں سنتے، ان کی نئی پلاننگ سنتے، سن کر پھر شام کو جا کر غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری پلاننگ بتاتے۔ آپ کے بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا تیار کرتی، کھانا تیار کر کے رات کی تاریکی میں وہ غار ثور تک جا کر آپ کو پہنچاتی تھی۔ یہ سارا صدیق اکبر کا عشق بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے زبان سے صرف نہیں کہا کہ میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو، ہم عملی طور پر ثابت کریں گے صدیق کی جان بھی آپ کے لیے ہے، صدیق کا مال بھی آپ کے لیے ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق عطا کر، جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے میں اس تیرے انعام پر تیرا شکر ادا کروں۔ اور ایک اور بھی انعام ہوا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے واحد ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے جن کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا لم ادرک النبی وابناءہم الا ہؤلاء الاربعۃ، کہ صحابہ کرام میں سے صرف صدیق اکبر کی وہ ذات ہے جو صرف خود صحابی نہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے محمد بن نبی بکر بھی صحابی ہیں۔ گویا اللہ نے یہ مقام صرف صدیق کو عطا کیا ہے کہ صدیق کی 4 نسلوں کو اللہ نے مصطفیٰ کا صحابی بنایا ہے۔ آپ کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی انعام کو جو صحابہ کرام میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی اور صحابی کی 4 پشتیں صحابی نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعام کیا اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ وعلی والدیہ، کہ وہ جو نعمت تو نے میرے والدین پر کی کہ انہیں بھی تو نے دین اسلام کی نعمت عطا کی، وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضا، اور وہ جو نیک عمل میں نے تیری بارگاہ میں کیے ہیں ان پر تیرا شکر ادا کروں۔ علماء کرام نے فرمایا بہت سارے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں دی، لیکن غار ثور والی اور ہجرت والی نیکی وہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کے لیے عمر فاروق اپنی عمر بھر کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی احسانات کو ایک اور حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا۔ آپ اگر یہ پوری حدیث پاک ذکر پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خلفائے کرام کی شان کو، عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن اس ایک حدیث میں بھی 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا ہے۔ امام عیسیٰ بن محمد الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ تعالی ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا۔ یہاں پر رک کر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا کہ اس نے دین اسلام کے لیے بہت ساری خدمات دی۔ آپ کی شان میں بہت ساری آیات ہیں جن کو آپ احباب سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جس طرح قرآن پاک میں صدیق اکبر کی شانوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے،
اسی طرح رسول اللہ نے اس حدیث پاک میں بھی صدیق کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا رحم اللہ تعالی ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے۔ یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا زوجنی ابنتا، اس نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح میرے ساتھ کیا۔ یا رسول اللہ آپ کی باقی بیویاں بھی ہیں، آپ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ فرمایا باقی بیویاں بھی میری ہی ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو شان اللہ نے عائشہ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی کتب کے اندر نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی عورتوں میں سے خلیفہ ہوتی، اللہ تعالیٰ عورتوں میں سے خلیفہ عائشہ صدیقہ کو بناتا۔ اے علی المرتضیٰ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علوم کے، معارف کے جو دروازے حضرت عائشہ صدیقہ پر کھولے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں حضرت صدیق اکبر نے اپنی اولاد کی تربیت کس نہج پر کی تھی؟ خود بھی رسول اللہ کے غلام رہے، دین اسلام کے لیے ہر چیز لوٹائی، لیکن اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح کی؟ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں پورے مدینہ میں 2 عورتوں سے زیادہ سخی کوئی نہ تھا، ایک کا نام عائشہ ہے، دوسری کا نام اسماء ہے۔ آج اگر ہم دین اسلام کے لیے تھوڑی سی قربانی دیں نا تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں صحابیات جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے وہ روزانہ صدقہ کرتی تھی، صدقہ ایک مرتبہ جمع کرتی رہتی تھی، ایک جگہ پہ جمع کرتی جب مہینہ ہو جاتا بہت سارا صدقہ ہو جاتا، پھر فقراء کے اندر تقسیم کرتی تھی۔ اور آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر روزانہ کا صدقہ روزانہ کر دیتی تھی، دونوں راہ خدا میں مال دیتی تھی۔ دونوں سے پوچھا گیا ایک بہن مہینے کے بعد صدقہ کرتی ہے، دوسری روزانہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی میں اس لیے جوڑتی ہوں جب کسی میں مسکین کو دوں گی تو اسے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکے، اس کا کوئی بڑے سے بڑا کام ہو سکے۔ اسماء سے پوچھا تم روزانہ کیوں کرتی ہو؟ فرماتی ہیں اس لیے کرتی ہوں رسول اللہ نے فرمایا ہے روزانہ صدقہ کرنے والے کو اللہ بری موت سے محفوظ فرماتا ہے، تو میں روزانہ صدقہ کرتی ہوں کہ جس دن بھی موت آئے گی اللہ صدقے کی برکت سے ایمان پر سلامتی والی موت عطا فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیے حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر والوں کی تربیت کس نہج پر کی ہے؟ پورا خاندان ہی دین اسلام کے لیے قربان ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، فرمایا صدیق اور صحابہ کی بھی احسان ہے، صدیق کا یہ بھی احسان ہے کہ ہجرت کی رات وہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کی بلندیوں تک پہنچا۔ ہجرت پر بہت سارے علماء کرام نے اپنے اپنے اقوال پیش کیے، لیکن میر عبد الواحد بلگرامی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اب یہ ایک بات آپ سنیے گا آپ کو پتہ چلے گا صدیق اکبر عشق رسول کے کس مقام پر فائز تھے۔ طلباء تو جانتے ہیں کہ محبت کی آخری انتہا عشق ہے، اور عشق کی کیا تعریف کی گئی ہے کہ العشق نار یحرک ما سوا الیہ، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ میر عبد الواحد گرامی فرماتے ہیں جب رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دروازہ کھولا، دروازے پر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق رات کے اس پیر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے تو میں اس لیے تمہارے پاس آ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ نے پوچھا اے ابو بکر رات کی تنہائی میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب یہ ایک طرف جواب رکھیے، دوسری طرف عشق کی تعریف رکھیے گا کہ العشق نار یحرک ما سوا الی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں صرف آج کی ایک رات آپ کے دروازے پر نہیں کھڑا، یہ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے۔ یا رسول اللہ 2 سال پہلے آپ نے ایک محفل میں کہا تھا اللہ ایک بندے کو ہجرت کا حکم دے گا، وہ رات کے وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائے گا،
وہ اپنے ساتھ ایک بندے کو لے کر جائے گا۔ یا رسول اللہ 2 سال ہو گئے ہیں، صدیق ہر رات آپ کے دروازے پر آ کر آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ جب بھی رسول اللہ ہجرت پر جائیں گے صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ محبت اور عشق کا وہ معیار ہے جو دنیا نے کسی اور صحابی کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی انہی وفاؤں کو ذکر کرتے ہوئے آگے آپ نے فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ وَصَحِبَنِي فِي الْغَارِ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ۔ صدیق اکبر نے میرے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ ہجرت کی رات مجھے اٹھا کر بھی لے گئے اور اپنے مال میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کیا ہے اور حضرت بلال حبشی کو آزاد بھی کیا ہے۔ محتشم سامعین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں۔ آپ سے احادیث مبارکہ بڑی کم تعداد میں مروی ہیں، حالانکہ آپ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس کی محدثین نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں کہ صدیق اکبر نے بہت تھوڑی احادیث پاک کیوں روایت کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک حدیث مبارکہ جو ہمارے اس ماحول کے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس سے حضرت صدیق اکبر کا مزاج بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالماً، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا دین کا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، او مستمعاً، یا علماء کے پاس بیٹھ کر میرا دین سننے والے بن جاؤ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا او محباً لہم، یا علماء کرام کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی ان 4 میں سے بننا، یا تو عالم بننا، یا متعلم بننا، یا ان کی گفتگو سننے والا بننا، او محباً لہم، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بننا، ولا تکن الخامس، اور 5واں انسان نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ حدیث مبارکہ حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے، اس سے ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر کی ساری زندگی کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے کہ آپ نے اپنا تن من دھن ہر چیز رسول اللہ کے لیے قربان کی ہے، اور آپ کا ہمیں یہ مزاج سمجھ آتا ہے کہ آپ دین اسلام کی خدمت کرنے والے تھے۔ آج جس سینٹر کے اندر ہم موجود ہیں، جس مسجد کے اندر ہم موجود ہیں، صدیوں سے یہ دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ اہلیان شہر ان طلباء کے معاون ہیں، یقین جانیے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کریم کی بارگاہ سے فرشتہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابی کا انتقال جلدی ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بتا دیا تمہاری موت بڑی قریب ہے۔ اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میری موت بڑی قریب ہے آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے جتنا وقت رہ گیا ہے جاؤ میرے دین کا علم حاصل کرو، اللہ ایمان پر موت عطا فرما دے گا۔ اب محدثین نے جو اس پر بات کیا، محدثین فرماتے ہیں اگر اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہوتی رسول اللہ وہ صحابی کو بتاتے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جا کر نمازیں ادا کرو، یہ نہیں فرمایا حقوق العباد ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ ذکر اذکار کرو۔ بلا شک و شبہ یہ ساری عبادات ہیں، انسان کے لیے آخرت میں فائدے کا سبب بنتی ہیں، لیکن جس کی موت قریب تھی رسول اللہ نے اسے نشاندہی کی، فرمایا جاؤ میرے دین کا عالم بن جاؤ۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بھی سب سے زیادہ علم کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ حدیث پاک جس میں فرمایا گیا یا تو عالم بنو کن عالماً، او متعلماً یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، او محباً یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ حدیث پاک بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو یا تو عالم بننا چاہیے، اگر علم حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہو وہ کرنا چاہیے، اگر یہ دونوں کام ممکن نہیں ہے پھر علماء کرام کی صحبت کے اندر آؤ، اللہ تمہارے مردہ دلوں کو علماء کی صحبت سے آباد فرما دے گا۔
یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کی خدمت کیا کرو۔ یقین جانیے یہ جو دین کے طلباء ہیں ان کی کتنی پاور ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کتنا فضل و کرم ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنے بندوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ جُلَسَاءِ الْقُرْآنِ، میں نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کا ایک مرتبہ ارادہ فرمایا، لیکن جب میں نے دیکھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ جُلَسَاءِ الْقُرْآنِ کہ بچے بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے پاک کلام کو اپنے سینوں کے اندر لا رہے ہیں، وَعُمْبَارِ الْمَسَاجِدِ، پھر میں جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں میرے گھر کو آباد کرتے ہیں، وَوِلْدَانِ الْإِسْلَام، اور میں مسلمانوں کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جب میں بچوں کو قرآن پاک پڑھتے دیکھتا ہوں، نمازیوں کو مسجدیں آباد کرتا ہوا دیکھتا ہوں، مسلمانوں کے بچوں کو علم دین حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، صرفت عذابی، ان کی برکت سے میں زمین والوں سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ لوگ یقین جانے آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عذاب نہیں آ رہا، ان چھوٹے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ ہے، اور پھر ان کی خدمت کا کیا معیار ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے طریقے سے لکھا، ایک سیرت نگار نے یہ لکھا، صدیق اکبر کو دیکھا گیا رات کی تاریکی میں اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اے صدیق، اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو؟ فرمایا آج رسول اللہ نے اپنے دین کے لیے مال مانگا ہے، میں اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک سوئی بھی رسول اللہ کے دین کے لیے میں گھر رہ سکوں، میں سارا کچھ رسول اللہ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی آئیے رسول اللہ کے ان ورثاء کی خدمت کے اندر لگ جائیے۔ محتشم سامعین کرام، ہارون الرشید کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام یحییٰ تھا، وہ بڑا نیک انسان تھا، وہ مدارس کے اندر جاتا، وہاں کے احوال پتہ کرتا، اسے پتہ چلا حضرت سفیان بن عیینہ نام کے ایک محدث ہیں جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اخراجات نہیں۔ آج ہم بھی آپ احباب کو دعوت دیتے ہیں، یہ دین کے طلباء آپ قیامت کے منتظر ہیں، آپ پہلے بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن آئیے سنیے ان لوگوں کی خدمت کا کیا فائدہ ہے۔ آج ہم میں سے حضرت امام احمد بن حنبل کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت امام شافعی کے نام کو کون نہیں جانتا؟ آپ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد کا نام بھی سفیان بن عیینہ ہے، حضرت امام شافعی کے استاد کا نام بھی سفیان بن عیینہ ہے۔ یہ حضرت سفیان بن عیینہ جب پڑھتے تھے ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، غریب تھے، انہیں پڑھانے کے لیے ان کے والدین یا باقی عزیز و اقارب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس یحییٰ، یہ جو ہارون الرشید کا خلیفہ تھا، اسے پتہ چلا، یحییٰ نے سفیان بن عیینہ کو کہا تم جاؤ علم دین حاصل کرو، تمہارا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ انہوں نے حضرت سفیان بن عیینہ کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اب حضرت سفیان بن عیینہ نے علم حدیث پڑھنا شروع کیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ اپنے سجدے میں دعا کرتے تھے، یا اللہ یحییٰ میرے دنیا کے کاموں میں میری مدد کرتا ہے، آخرت میں دین کی برکت سے اس کو معافی عطا فرما دے۔ حضرت سفیان بن عیینہ پڑھتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے، یحییٰ دنیا سے چلے گئے۔ وقت آیا سفیان بن عیینہ نے پڑھانا شروع کیا، امام احمد بن حنبل بھی پڑھ رہے ہیں، امام شافعی بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب اس یحییٰ بن خالد برمکی کو خواب کے اندر دیکھا گیا، فرآہ بعض اصحابہ فی المنام، اسے خواب کے اندر دیکھ کر انہوں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے سفیان بن عیینہ کی دعا کی برکت سے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ میں رسول اللہ کے دین کے ایک طالب علم کا ذمہ میں نے اٹھایا ہوا تھا، میں رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کی برکت سے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ آئیے محتشم سامعین کرام، آپ پہلے بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ مزید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا جو خلاصہ ہے
کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت ٹور کر کرو، اور دین اسلام کے لیے جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت جو کچھ دی ہے، جس حد تک تم کر سکتے ہو تم کرو۔ اگر تم یہ دنیا کے اندر کرو گے اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں کامیاب کر دے گا۔ امام طنطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شاعر اسمی کے حوالے سے بات کی کہ وہ حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے بات کرتا ہے، وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ بِكُلِّ قَلْبِي وَأَعْلَمُ أَنَّ ذَاكَ مِنَ الصَّوَابِ رسول اللہ وَالصِّدِّيقَ حُبًّا بِهِ أَرْجُو غَدًا حُسْنَ الثَّوَابِ۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں سب سے درست بات کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر سے اور رسول اللہ سے محبت کرو، اللہ ان کی برکت سے آخرت میں ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔